رات کے 11 بج رہے تھے۔ صباحت نماز سے فارغ ہو کے گیٹ پر تالا لگا کر حجاب کے کمرے میں گئی، جو کتاب پڑھنے میں اس قدر مگن تھی کہ اسے وقت کا اندازہ بھی نہ ہوا۔ صباحت نے اس کے ہاتھ سے کتاب لی تو وہ خوف سے ہڑبڑا گئی۔ صباحت نے اس کی طرف ڈانٹنے کے انداز میں دیکھا۔ وقت کا کچھ اندازہ ہے؟ چلو بس کرو، اب سو جاؤ۔ اماں تھوڑی سی۔ حجاب نے التجائیہ لہجے میں کہا۔ میں نے کہا نا بس اب سو جاؤ، کل پڑھ لینا، ابھی مجھے دونوں چھوٹیوں کو بھی دیکھنا ہے۔ یہ کہہ کر صباحت ثانیہ اور تحریم کے کمرے کی طرف چل پڑی، جہاں سے ٹی وی کی آواز آ رہی تھی۔ صباحت نے کمرے میں داخل ہوتے ہی ٹی وی بند کر دیا۔ بہت رات ہو گئی ہے، چلو گھسو بستر میں، جب کالج جانا ہوگا تو نواب زادیوں کی آنکھ ہی نہیں کھلے گی۔ تحریم اور ثانیہ ماں سے لپٹ گئی۔ شب بخیر اماں، دونوں کو پیار کر کے صباحت کمرے سے باہر آئی تو گیٹ کے قریب سے لاتعداد کتوں کے بھونکنے کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ آوازوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ 9-10 کتے بھونکتے ہوئے آپس میں ٹکراتے ہوئے گیٹ پھلاکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ صباحت کا دل کانپ کے رہ گیا۔ اللہ خیر، کوئی آدمی ہمارے گھر تو نہیں کودا؟ وہ الٹے قدموں سے پیچھے ہٹنے لگی تو روئی کی طرح خفیف اور نرم گداز جسم اس کے وجود کو چھو کے گزرا۔ صباحت نے چونکتے ہوئے ارد گرد دیکھا، کون ہے؟ مگر اس کی نگاہیں اندھیرے میں بھٹک رہی تھیں جہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر اس کی آنکھوں نے جو نظارہ دیکھا وہ سر تپا کانپ کے رہ گئی۔ ایک نورانی جسم سیڑھیوں سے ہوتا ہوا چھت کی طرف بڑھ رہا تھا۔ صباحت پھرتی سے لیونگ روم میں چلی گئی اور اس نے اندر سے چٹکنی لگا لی۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ وہ درود شریف کا ورد کرتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ جان گئی تھی کہ کتوں کے بھونکنے کی وجہ کوئی چور یا ڈاکو نہیں بلکہ ماروائی وجود تھا جو اسے سیڑھیوں میں دکھائی دیا۔ صباحت فجر کی نماز کے لیے اٹھی تو کسی کے قرآن کی تلاوت کرنے کی آواز نے اس پر وجدانی کیفیت طاری کر دی۔ کوئی انتہائی عقیدت سے قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ طمانت کی ایک لہر اس کے دل و دماغ میں سرت کر گئی۔ اس کی آواز کی کشش صباحت کو اضحیٰ کے کمرے تک لے گئی۔ صباحت نے کھڑکی سے دیکھا، اضحیٰ قرآن پاک کی تلاوت میں محو تھا۔ صباحت کافی دیر تک آنکھیں بند کیے تلاوت سنتی رہی۔ اضحیٰ تلاوت مکمل کر کے قرآن پاک کو ویلوٹ کے غلاف میں لپیٹنے لگا تو اس کی نظر صباحت پر پڑی۔ آنٹی آپ؟ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا۔ اندر آ جائیں۔ نہیں بیٹا، میری نماز قضا ہو جائے گی۔ ماشاء اللہ، بہت پیاری تلاوت کرتے ہو، بہت پر اثر انداز ہے تمہارا۔ صباحت دروازے کے قریب کھڑی ہو کر کہنے لگی، آنٹی اس میں میرا کوئی کمال نہیں، عقیدت سچی اور گہری ہو تو لہجہ معنی خیز ہو جاتا ہے۔ اضحیٰ نے کہا، تم نے نماز پڑھ لی؟ جی، میں تہجد کے لیے اٹھا تھا، اب نماز تو پڑھ لی ہے، باہر چہل قدمی کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ اضحیٰ نے سر سے ٹوپی اتارتے ہوئے اجازت لینے کے انداز میں کہا، ہاں ضرور، میں تالا کھول دیتی ہوں، آپ پہلے نماز پڑھ لیں پھر تالا کھول دینا۔ اضحیٰ نے کہا تو صباحت اسباب میں سر ہلاتی ہوئی نماز پڑھنے کے لیے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد جب وہ آئی تو اس کے ہاتھ میں 2 چابیاں تھیں۔ ایک چابی اس نے اضحیٰ کی طرف بڑھائی، یہ لو بیٹا، یہ ایک دونوں طرف سے کھل جاتا ہے، یہ چابی تم رکھ لو، جب بھی کوئی جانا ہو باہر تو تالا کھول کر اندر آ جایا کرنا، اور ایک چابی میں اپنے پاس رکھ لوں گی۔ شکریہ آنٹی۔ اضحیٰ نے چابی لی اور دروازہ کھول کر باہر چلا گیا۔ صباحت حسب معمول بیٹی کو کالج بھیجنے کی تیاری میں مشغول ہو گئی۔ بیٹیوں کو بھیجنے کے بعد اسے اضحیٰ کا خیال آیا۔ وہ اضحیٰ کے کمرے میں گئی۔ اضحیٰ بیٹا، تمہارے لیے ناشتہ لے آؤں؟ آنٹی میں باہر سے ناشتہ کر کر آیا ہوں، آپ اندر آ جائیں۔ اضحیٰ احتراماً دروازہ کھول کر کھڑا ہو گیا۔ صباحت صوفے پر بیٹھی تو محبت نظروں سے دیواروں پر لگی تصاویر اور فرنیچر کی طرف دیکھنے لگی۔ کمرے کی تو ہر چیز چمک رہی ہے، کمرے کی صفائی تم نے کی ہے؟ جی آنٹی، صاف کرنے کی کوشش کی ہے۔ اضحیٰ نے ابھی تک ڈسٹنگ والا کپڑا ہاتھ میں تھاما ہوا تھا۔ صباحت نے اس کے ہاتھ سے ڈسٹنگ کا کپڑا لے کر سائڈ پر رکھ دیا۔ میں ملازمت سے صفائی کروا لیتی ہوں، میں اپنا کمرہ خود صاف کر لیا کروں گا آنٹی، اضحیٰ نے صباحت کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا۔ صباحت نے الماری میں سجی کتابوں کی طرف دیکھا۔ لگتا ہے تمہیں بھی کتابیں پڑھنے کا بہت شوق ہے، تمہیں بھی سے آپ کی کیا مراد ہے؟ اضحیٰ نے بھی
پرزور دیتے ہوئے کہا۔ صباحت مسکرا دی۔ میری بیٹی حجاب کو کتابیں پڑھنے کا بہت شوق ہے۔ حجاب دونوں بہنوں سے بڑی ہے اور گرلز اسکول میں پڑھاتی ہیں۔ آپ کی دو چھوٹی بیٹیاں وہ کس کس جماعت میں پڑھتی ہیں؟ اعزاز نے پوچھا۔ ثانیہ تو 12ویں جماعت میں ہے اور تحریم میٹرک میں۔ صباحت کا لہجہ تھکا تھکا ہو گیا۔ اعزاز نے اس کے لہجے کی تبدیلی محسوس کرتے ہوئے کہا۔ بہت ذمہ داری ہے آپ کے کندھوں پر۔ صباحت نے آہ بھری۔ میری ساری ذمہ داری تو حجاب نے اپنے کندھوں پر اٹھا لی ہے۔ میں اس کے ہاتھوں میں مہندی دیکھنا چاہتی ہوں اور اس نے تو بس کتابوں سے دوستی کر لی ہے۔ آپ پریشان مت ہو، خداوند کریم سب بہتر کرے گا۔ اعزاز صباحت کو سمجھا رہا تھا۔ صباحت نے ایک دم اپنی پیشانی پر ہاتھ مارا۔ اوہ، میں تو تمہارے ساتھ باتوں میں لگ گئی۔ میں نے بازار سے سودا سلف لانا ہے۔ صباحت پھرتی سے کھڑی ہوئی تو اعزاز بھی کھڑا ہو گیا۔ آنٹی، میں آپ کو سودا لا دیتا ہوں۔ تمہارے پاس تو کوئی سواری بھی نہیں، تم کہاں پیدل جاؤ گے؟ میں پیدل نہیں چل جاؤں گا، اڑ کر جاؤں گا، اعزاز نے مسکراتے ہوئے کہا۔ صباحت بھی ہنس پڑی۔ تم کیا کوئی جن ہو جو اڑ کر چلے جاؤ گے؟ آپ سے مذاق کر رہا ہوں، چلیں اسی بہانے آپ ہنسی تو صحیح۔ یہ کہہ کر اعزاز نے سودا لانے کے لیے پھر اصرار کیا۔ اچھا، اتنی ضد کر رہے ہو تو میں روپے دیتی ہوں۔ صباحت اپنے کمرے سے پیسے لے آئی تو سودے کی لسٹ اعزاز کے ہاتھ میں تھما دی۔ اعزاز نے صباحت کو سارا سودا لا دیا اور یہ بھی کہہ دیا کہ جب تک وہ یہاں ہے گھر کے باہر کے کام وہ کیا کرے گا۔ صباحت نے اعزاز سے پوچھا، تم سے کسی نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اعزاز بغیر بٹن کے کف چڑھاتے ہوئے کہنے لگا، جب سبزی خرید رہا تھا تو ایک عورت نے کہا، صباحت کے گھر سے آئے ہو، کیا لگتے ہو صباحت کے؟ تم نے کیا کہا؟ میں نے بتا دیا کہ میں صباحت آنٹی کا ملازم ہوں۔ صباحت نے اس کے کندھے پر تھپکی مار دی۔ ایسا کیوں کہا تم نے؟ اب کوئی پوچھے تو بتا دینا کہ تم نے کمرہ کرائے پر لیا ہے۔ میری بیٹی حجاب کہتی ہے کہ جب ہم کوئی ناجائز کام نہیں کر رہے تو لوگوں سے کیوں ڈریں؟ اسی کے کہنے پر میں نے تمہیں کمرہ دیا ہے۔ وہ تو میرا بیٹا ہے، کبھی موقع ملا تو ان کا شکریہ ادا کروں گا۔ اعزاز جو چند لمحے کے لیے کسی کے تصور میں کھو گیا تھا، مسکراتے ہوئے کہنے لگا۔ صباحت کمرے سے باہر جانے لگی تو دوبارہ پلٹی۔ اب تم نے بازار سے ناشتہ نہیں کرنا، میں ناشتہ بھجوا دیا کروں گی اور کھانا بھی اب تم باہر نہیں کھاؤ گے۔ اعزاز بولنے کی کوشش کرتا رہا اور صباحت حکم سنانے کے انداز میں کہہ کر چلی گئی۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ حجاب ٹیبل لیمپ کی دھیمی دھیمی روشنی میں ڈائری لکھ رہی تھی۔ آج ماضی کی کچھ یادوں نے اس کے من کو پھر سے کریدا تھا۔ پرانے مکان سے منسوب باتیں ایک ایک کر کے اس کے ذہن کے گوشوں میں اترنے لگی تھی۔ حجاب کا دل چاہا کہ کوئی ایسا ہو جس سے وہ اپنے دکھ درد بانٹے، اس کی خوشیوں کسی کی قربت میں 4 چاند لگ جائے، لیکن شاید ڈائری میں دل کی باتیں لکھ دینے سے اسے کچھ راحت مل جاتی، اور وہ لکھ رہی تھی۔ یہ نیا گھر تو شاید ہمیں راس ہی نہیں آیا۔ پرانے گھر میں ہم سب کس قدر خوش تھے، یوں لگتا ہے جیسے میں اپنی راحتیں اسی گھر میں چھوڑ آئی ہوں۔ پرانے گھر کا خیال آتے ہی ایک خوفناک خیال اس کے من میں پھن پھیلائے بیٹھ گیا۔ تھر تھراہٹ کی ایک لہر اس کے پورے جسم میں دوڑ گئی۔ جس خواب سے ڈر کر وہ بار بار نیند سے جاگ جاتی، آج وہی خواب وہ کھلی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ کون تھا جو کبھی مجھے خواب میں دکھائی دیتا اور کبھی اس کا سراپا وجود مجھے اپنے قریب محسوس ہوتا؟ میں جتنا اس خواب سے ڈرتی اتنی ہی اس خواب کو بار بار دیکھنے کی چاہ ہوتی ہے۔ اس دنیا میں شاید ہی کوئی اس قدر خوبصورت ہو جیسا کہ وہ تھا۔ اس کی جھیل جیسی آنکھوں میں ایسی گہرائی تھی کہ کون ان میں کھوئے تو دنیا تیاگ دے۔ قوالی کے سروں پر وہ وشت کی کیفیت میں کس طرح جھوم رہا تھا۔ وہ بار بار میرے آگے کشکول پھیلا کر میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتا تو ایک لمحے کے لیے دل میں آتا کہ اسے سرشار کر دوں، لیکن وہ کچھ بدلتا بھی تو نہیں تھا، اور جو اس کی آنکھیں کہتی تھی وہ سوچ کر میری روح کانپ اٹھتی تھی۔ اسی لمحے ہوا کی تیز جھونکے نے کھڑکیوں کے پٹوں کو ہلا کے رکھ دیا۔ حجاب کا پین دور جا گرا اور صفحات ہوا میں اڑنے لگے۔ حجاب نے کھڑکی بند کرتے ہوئے چٹخنی لگا دی اور کمرے میں بکھرے صفحات سمیٹنے لگی۔ اسی دوران کھڑکی پر دستک ہوئی۔ حجاب خوف سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے کھڑکی کی طرف دیکھنے لگی۔ کون؟ حجاب کا کپکپاتی ہوئی آواز میں پوچھنا۔
میں ہوں اظہار، باہر سے آواز آئی۔ حجاب نے کھڑکی کھولی تو سامنے اظہار ہاتھ میں وہ صفحات لے کر کھڑا اور کہنے لگا، یہ غالباً آپ کے صفحات ہیں، کھڑکی کے باہر پڑے تھے۔ حجاب نے اس کے ہاتھ سے صفحات لے لیے۔ آپ اتنی رات باہر کیا کر رہے ہیں؟ میں آپ کے گھر کی چوکیداری کر رہا ہوں، اظہار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ حجاب نے اپنے کھلے ہوئے بالوں کو اکٹھا کر کے جوڑا سا بنا لیا۔ ہم نے آپ کو چوکیداری کی نوکری پر نہیں رکھا۔ حجاب بھی ہنس دی۔ حجاب کے مسکراتے ہوئے چہرے پر اظہار کی نظر جیسے ٹھہر گئی۔ آپ کسی پرانی بات کو یاد کر رہی تھی؟ مطلب پرانے گھر سے جڑی ہوئی کوئی بات؟ آپ نے میری صفحات پڑھے ہیں؟ اسی طرح کسی کی زندگی میں جھانکنا اچھی بات نہیں ہوتی۔ حجاب کے لہجے میں اجنبیت اتر آئی۔ اظہار نے اپنے قدم پیچھے ہٹا لیے۔ معافی چاہتا ہوں، لیکن ایک بات ضرور کہوں گا۔ ایک دنیا باہر ہوتی ہے جس کے رکھ رکھاؤ میں ہم کئی لبادیں اوڑھتے، کتنے روپ دھارتے ہیں، لیکن ایک دنیا ہمارے اندر ہوتی ہے، احساسات اور جذبات کی دنیا، جہاں کبھی کچھ کھو جاتا ہے اور کبھی کچھ مل جاتا ہے، کبھی کبھی کوئی دستک دیے بغیر آبلا و پا دل کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے، ہمارے نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی ہماری زندگی میں شامل ہو جاتا ہے۔ رات بہت ہو گئی ہے، اب آپ جائیں، حجاب نے اظہار سے کہہ کر کھڑکی بند کر دی۔ اس نے ایک لمبا سانس کھینچا۔ یہ تو کوئی جادوگر معلوم ہوتا ہے، سحر گھلا ہوا ہے اس کی گفتگو میں، ایسا لگتا ہے جیسے ہمیں کئی سالوں سے جانتا ہو۔ پھر اس نے اپنے سارے کاغذ اپنی فائل میں رکھے اور نیم دراز ہو گئی۔ اظہار روزانہ گھر کا سودا لانے لگا، پھر وہ باہر کے کام بھی کرنے لگا۔ اظہار کے آنے کے بعد صباحت کو مردوں کی طرح باہر نہیں پھرنا پڑتا تھا۔ بلوں کی ادائیگی کا کام ہو یا الیکٹریشین یا پلمبر کا، اظہار سارا کام کروا دیتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ صباحت کا دست بازو بن گیا۔ محلے میں چہ ہونے لگی تھی، لیکن صباحت صاف کہہ دیتی تھی کہ اظہار کوئی غیر نہیں ہے کہ ہمیں لوگوں کی باتوں کی پرواہ ہو، لوگوں کا تو کام ہی باتیں بنانا ہے۔ صباحت کے سودا دینے کے بعد اظہار کام پر چلا جاتا تھا۔ صباحت کے کئی بار پوچھنے پر اظہار نے کبھی نہیں بتایا کہ وہ کیا کام کرتا ہے۔ صباحت کے کئی بار پوچھنے پر بھی اس نے کبھی نہیں بتایا کہ وہ کیا کام کرتا ہے۔ صبح تیار ہو کے وہ سودا پوچھنے کے لیے صباحت کے پاس جانے لگا تو اسے صباحت کی سسکیوں کی آواز سنائی دی۔ وہ دیوار کے عقب میں کھڑا ہو گیا۔ صباحت سر پکڑے تنہا بیٹھی رو رہی تھی۔ اظہار اس کے قریب بیٹھ گیا۔ اس نے انتہائی اپنائی سے پوچھا، کیا بات ہے آنٹی؟ سب ٹھیک تو ہے؟ صباحت روتے روتے مسکرا دی۔ تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ یہ تو عمر ہی ایسی ہوتی ہے، جو عمر کی بیل دیوار پر چڑھتی ہے، دکھوں کے کانٹے بڑھتے جاتے ہیں۔ تنہا بیٹھی ہوں تو کبھی کبھی کوئی بات یاد آ جاتی ہے۔ پھر بھی آپ کیا سوچ رہی ہیں اور کیوں رو رہی ہیں؟ اظہار نے ایک بار پھر پوچھا۔ صباحت نے بھیگی ہوئی آنکھوں سے اظہار کی طرف دیکھا۔ رات میں نے خواب میں اپنا بیٹا دیکھا، وہ تمہارے جیسا کڑیل جوان تھا۔ آپ کا کوئی بیٹا بھی تھا؟ اظہار نے پوچھا۔ نہیں، مگر خواب میں وہ میرا بیٹا تھا۔ وہ میرے ساتھ احسان الحق کی قبر پر گیا، ہم دونوں نے قبر پر پھولوں کی چادر چڑھائی۔ بات کرتے کرتے صباحت کی آنکھوں میں خواہش کے تارے دمکنے لگے۔ اظہار نے مروت سے صباحت کی آنکھوں میں جھانکا۔ آپ مجھے اپنا بیٹا بنا لیں، میری بھی تو ماں نہیں ہے۔ صباحت نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ تم نے پہلے کبھی بھی نہیں بتایا کہ تمہاری ماں نہیں ہے۔ اظہار بظاہر گلوکیر لہجے میں بولا۔ صبح سچ پوچھوں تو جب سے میں نے آپ کو دیکھا ہے، مجھے اپنی ماں کی بہت یاد آنے لگی ہے۔ صباحت اپنا غم بھول کے اس کے ہاتھ تھام کے بیٹھ گئی۔ ایسے اپنا دل چھوٹا مت کرو، تم میرے بیٹے جیسے ہو، اپنے دل کی باتیں مجھ سے شیئر کیا کرو۔ آپ بھی آئندہ مجھے غیر مت سمجھنا، کوئی بھی بات ہو آپ مجھے بتا دیا کریں۔ ٹھیک ہے، تم کل میرے ساتھ قبرستان جانا، احسان الحق کی قبر پر پھول چڑھا کر آئیں گے۔ قبرستان کا نام سن کر اظہار کا رنگ پھک ہو گیا۔ وہ میں کیسے؟ کل جمعۃ المبارک ہے، کل شام کو جائیں گے۔ یہ کہہ کر صباحت نے سودے کی لسٹ اظہار کو تھما دی۔ اظہار نے کھوئے کھوئے سے انداز سے وہ لسٹ پکڑ لی۔ جمعرات کی رات، وہ 12 بج رہے تھے۔ قبرستان میں موت کے سناٹے زندگی کے انجام کی گمبھیر کہانی سنا رہے تھے۔ موت کی اس وادی میں صرف
کیڑوں کی خفیف سی آوازیں سنائی دے رہی تھی کہ اچانک ان خفیف آوازوں میں گھنگرو کی زوردار آواز بھی شامل ہو گئی، جیسے کوئی اپنے ڈنڈے پر گھنگرو باندھ کر اسے زور زور سے زمین پر مار رہا ہو، جس کے ساتھ کراری آواز بھی سنائی دی۔ ایک ادھیڑ عمر شخص سفید چولا پہنے درود شریف کا ورد کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کے ساتھ سبز چولے میں ایک جوان بھی تھا، جو ایک مٹی کی سرائی تھامے کسی غلام کی طرح بزرگ کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ وہ دونوں پیپل کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ اس درخت کے ساتھ ہی ایک قبر تھی۔ بزرگ کا مرید اس کے قریب ترتیب سے 7 دیے رکھ کر جلانے لگا۔ سائیں سبحان شاہ، اب کیا حکم ہے؟ مرید سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ تم اپنے اصل روپ میں آ کر یہاں سے چلے جاؤ۔ ایک جن کی موجودگی میں ہم اپنا چلہ مکمل نہیں کر سکتے۔ جیسا آپ کا حکم۔ یہ کہتے ہی وہ شخص سفید حوالے میں تبدیل ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ پیر سبحان رات بھر چلہ کاٹتے رہے۔ انہیں اس قبرستان میں 3 روز تک قیام کرنا تھا۔ وہ اپنے روحانی علوم سے لوگوں کے مسائل حل کرتے تھے، بیماریوں کا علاج بھی کرتے تھے۔ سبات نے اظہار کے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ اس نے دروازہ کھولا تو سبات نے کہا، بیٹا میں تیار ہوں، تم بھی جلدی سے تیار ہو جاؤ، قبرستان جانا ہے۔ حجاب سفید سی چادر اوڑھتے ہوئے سبات کی طرف بڑھی۔ اماں میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ نہیں بیٹا، لڑکیوں کا قبرستان جانا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ کچھ نہیں ہوتا، بس میں نے جانا ہے۔